قال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ تمام کی تمام تعریفیں، بڑائی، کبریائی اسی اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم تمام کا تن تنہا اکیلا خالق، مالک، پالنہار اور مدبر کائنات ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے معصوم بچے، محترم حاضرین، ہم جس مہینے میں ابھی داخل ہوئے ہیں، جس کا آج دوسرا دن ہے، یہ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے، جس کی آمد پر، جس کے آنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے بشارت سناتے، خوشخبری سناتے اور کہتے کہ اے میرے صحابہ، تمہارے درمیان میں ایک بڑا بابرکت مہینہ آیا ہوا ہے، مبارک مہینہ آیا ہوا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور انسان کو گمراہ کرنے والا جو شیطان ہوتا ہے اور ان کے جو سردار ہوتے ہیں، ان سرداروں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں بہت ساری برکتیں ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا خیر کا پہلو وہ لیلۃ القدر ہے۔ جو آدمی اس کو پالے وہ بہت بڑے خیر کو پالے گا۔ ماہ رمضان میں مسلمانوں سے بالعموم ہونے والی غلطیوں میں جو سب سے پہلی جو غلطی ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبے کی ابتدا میں بھی یہ بات بیان فرمائی، کہ لوگ ماہ رمضان میں داخل تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کی نیتیں الگ ہوتی ہیں، ان کے ارادے الگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ماہ رمضان میں اس نیت سے داخل ہوتے ہیں کہ یہ مہینہ کھانے پینے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ خرید و فروخت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ لین دین کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تجارت کا مہینہ ہے، اور لوگوں کے اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، ماہ رمضان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ مہینہ خالصتاً اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اور دیگر مہینوں کے علاوہ اس مہینے میں اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع ہونے کا مہینہ ہے۔ اسی لیے جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے، فرشتے آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں: یا باغی الخیر، اے خیر کے طلبگار، اے خیر کے چاہنے والے، اے سال بھر اللہ کی عبادت کرنے والے، اے سال بھر اللہ کو راضی کرنے والے، اقبل اقبل، اب تو مزید آگے بڑھ جا اور عبادت کر اور اللہ کو راضی کر۔ اگر تو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کر رہا تھا، اب تو سنتوں کا بھی اہتمام کر لے۔ تو سنتوں کا اہتمام کر رہا تھا، قیام اللیل کا بھی اہتمام کر لے۔ تو روزوں کا اہتمام کر رہا تھا، فرض روزوں میں تو زیادہ سے زیادہ کوئی آگے، فرض روزوں کا تو اچھے انداز میں اہتمام کر۔ اگر تو صدقات و خیرات کا اہتمام کر رہا تھا، مزید اپنے صدقات و خیرات کو بڑھا دے۔ یعنی آسمان میں یہ ندا لگائی جاتی ہے: اقبل اقبل، آگے بڑھ جا، آگے بڑھ جا، اب پیچھے ہٹنے کا وقت نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، سال بھر نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال انجام دیتے ہیں، تو فرشتے ندا لگاتے ہیں: یا باغی الشر، اے شر کے طلبگار، اے گناہگار، اے معصیتوں میں ڈوبے ہوئے انسان، اے اللہ کو سال بھر ناراض کرنے والے بندے، اقصر اقصر، اپنے گناہوں میں کمی کر لے، اب تو کم از کم رک جا، اب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرنے سے بچ جا۔ یہ بابرکت مہینہ تمہارے درمیان میں آ چکا ہے۔ اس مہینے میں گناہ کرنا دیگر مہینوں میں گناہ کرنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے دلوں میں احساس پیدا کرنا چاہیے کہ ہم کس مہینے میں داخل ہوئے ہیں۔ ایک دوسری بات اس سلسلے میں جو ماہ رمضان میں ہونے والی غلطیوں کی طرف نشاندہی علماء کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ عموماً لوگ ماہ رمضان میں عبادت کرتے ہوئے احتساب کی نیت نہیں کرتے ہیں۔ احتساب کیا ہے؟ احتساب کہتے ہیں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نیکی اور کوئی بھی خیر کا کام ثواب کی امید سے انجام دیا جانا چاہیے۔ ہم دن بھر روزہ رکھتے ہیں،
ہم جو ہے رات میں قیام اللیل کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، اور ماہ رمضان میں کئی مختلف قسم کی عبادتیں ہم انجام دیتے ہیں۔ آپ ذرا مسلمانوں سے پوچھئے روزہ کیوں رہتے ہیں؟ بولتے ہیں کہ نہیں ابا ہمارے روزہ رکھتے ہیں، اسی وجہ سے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ہمارے جو ہے بڑے بزرگ روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں، امام صاحب بولتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے کہ سال میں ایک مہینہ ایسا آتا ہے جس میں مکمل روزہ رکھنا ہے، اس وجہ سے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اچھا قیام اللیل کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تراویح کی نماز کیا ہے؟ 8 رکعت جو آپ دیگر مہینوں میں نہیں پڑھا کرتے تھے ماہ رمضان میں پڑھ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں بس ایک رمضان کا مہینہ آتا ہے عبادت کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو ہے اعتکاف سے متعلق پوچھ لیجئے، یہ جمیع عبادتوں سے متعلق آپ اکثر و بیشتر مسلمانوں کو پوچھئے، یہ روایتاً انجام دیتے ہیں، عادتاً انجام دیتے ہیں، ان کی ثواب کی نیت نہیں ہوتی ہے، یہ دل میں ارادہ نہیں ہوتا کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نے مجھے زندگی میں ایک اور رمضان عطا کیا ہے، اب میں اور اچھے سے روزے رکھوں گا اور زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کروں گا تاکہ میرا جو درجہ تیرے پاس اتنا ہے بڑھ کر مزید اونچا ہو جائے، میرے جو ثواب میں کمی ہو رہی ہے وہ ثواب میں اضافہ ہو جائے، اور میں جتنا اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں اس سے باز آ کر زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرما بردار بن سکوں۔ حاضر محترم، آپ دیکھیے شریعت اسلامیہ کا یہ اصول ہے کہ انما الاعمال بالنیات، آپ کی جیسے نیت ہوگی ویسے ہی آپ کے ساتھ معاملات انجام دیے جائیں گے۔ آپ کی جیسے نیت ہوگی، آپ کی نیتوں کے اوپر آپ کی نیتوں کا جو دار و مدار ہوگا اسی کے مطابق آپ کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، تم جو نیت جس عمل کے لیے کرتے ہو وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اجر دیتا ہے۔ عادتاً بھائی صبح میں سحری کر لیے اور شام تک بھوکے رہ گئے تو صرف بھوکے رہنے کا ثواب آپ کو ملے گا اور فرضیت آپ سے جو ہے ساقط ہو جائے گی، لیکن روزے کا جو اجر ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بدلے کی جو امید ہے، یہ جو ثواب کی جو امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑی گہری ہونی چاہیے۔ اسی لیے علماء ایک بات یہ لکھتے ہیں، عبادت کے 3 ارکان ہیں، یاد رکھیے۔ کوئی بھی عبادت ہم انجام دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، جو بھی عبادت آپ انجام دیتے ہیں اس کے 3 ارکان ہیں، یعنی وہ 3 پلر اس عبادت میں ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک بھی ناقص ہو جائے، کمزور پڑ جائے، آپ کی عبادت کمزور شمار کی جائے گی۔ وہ کیا ہے 3 ارکان؟ سب سے پہلے عبادت کو اللہ کی محبت میں انجام دیا جائے۔ روزہ رکھ رہے ہیں، ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہو، اے اللہ یہ تیرا حکم ہے، تو نے ہمیں 1 مہینہ روزے کا پابند بنایا ہے، اور تو جب ہمیں حکم دے دیتا ہے ہم تیری مخالفت نہیں کرتے کیونکہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ محبوب کی کبھی مخالفت نہیں کی جاتی اور کبھی اس کے حکم کی مخالفت انجام نہیں دی جاتی ہے، تو اللہ کی محبت میں انجام دی جائے، یہ عبادت کا ایک رکن ہے۔ عبادت کا ایک دوسرا رکن خوف ہونا چاہیے، دل میں ڈر ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو رد نہ کر دے، کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو دھتکار نہ دے۔ دل میں ایک ڈر ہو اور یہ احساس ہو کہ ہمیں ان عبادتوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جا کر حساب و کتاب کرنا ہے۔ اللہ ہمیں ان عبادتوں سے متعلق پوچھے گا اور ہمیں اس کا جواب دینا ہے کہ تم نے روزے رکھے ہیں، کتنے روزے رکھے ہیں، کیسے روزے رکھے ہیں، ان روزوں میں کن کن امور کو تم نے انجام دیا ہے۔ دل میں ڈر اور خوف ہونا چاہیے۔ اور ایک عبادت کا تیسرا رکن یہ ہوتا ہے امید ہو، اسے عربی زبان میں الرجا کہتے ہیں۔ ثواب کی امید آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ عبادتوں کو تو انجام دیتے ہیں، قیام اللیل میں قیام کی تکلیف کو تو برداشت کرتے ہیں، روزوں میں بھوک کی تکلیف کو تو برداشت کرتے ہیں، لیکن وہ یہ امید کے ساتھ عبادت نہیں کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس پر اجر دے گا۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ، کہ تم اللہ کے راستے میں جو کوئی بھی مال کو خرچ کرتے ہو اور تمہاری امید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی ہے، الا اجرت علیہا حتی ما تعجل فی فم امرأتک، یہاں تک کہ اگر ثواب کی امید سے اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی اگر تم ڈال دیتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر بھی تمہیں اجر عطا فرماتا ہے۔ ثواب کی نیت سے اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ مسکرا کر بات بھی کر لیتے ہو اللہ تمہیں اس پر بھی اجر عطا کرتا ہے۔ تو محترم حاضرین کرام، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، اما انا فانام واقوم فاحتسب نومتی کما احتسب قومتی، سبحان اللہ،
یعنی ایک بندے مسلمان کا سونا بھی عبادت ہے. کب؟ جب وہ اس نیت سے سوئے کہ میں ظہر میں کچھ دیر آرام کر لوں تاکہ رات میں قیام اللیل بہتر کر سکوں، تاکہ رات میں تراویح کی نماز بڑے بہتر انداز میں انجام دے سکوں. اے اللہ کے بندو، تمہارا سونا بھی وہ اللہ کے پاس عبادت ہے، تمہارے سونے پر بھی فرشتے جو ہے نیکیاں لکھتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ اگر ثواب کی نیت سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اجر حاصل کرنے کی نیت سے وہ کوئی بھی مال اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ثواب عطا کرتا ہے اور اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پیش کی کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی ثواب ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت بتانا بھی ثواب ہے، اور اسی طرح سے اپنے بچوں کو خرید و فروخت کے لیے کچھ سامان دلانا بھی، یہ بھی اگر ثواب کی نیت سے اگر کوئی بندہ انجام دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرماتا ہے. اور ماہ رمضان میں خصوصاً جو ہم روزہ رکھتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں اور لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں اعمال میں احتساب کی نیت کو بطور شرط کے داخل کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی ماہ رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب یعنی ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام کے تمام چھوٹے گناہوں کو معاف فرمائے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی رات میں قیام اللیل ایمان کے ساتھ یعنی اس بات کا اقرار کرتے ہوئے تصدیق کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نے ہم پر ماہ رمضان میں یہ قیام اللیل کو ایک بہترین اور مستحسن عمل قرار دیا ہے، میں ایمان کے ساتھ اس کو انجام دیتا ہوں اور ثواب کا امیدوار ہوں، ثواب چاہتا ہوں. یہ جو ایک ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کھڑے ہو کر میں نماز پڑھ رہا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے اجر کا طلبگار ہوں. ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے اگلے پچھلے تمام کے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور پھر اسی طرح سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو لیلۃ القدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ایمان اور احتساب ثواب کی نیت سے انجام دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو محترم حاضرین کرام، ایک اصول فقہ کا بڑا بہترین قاعدہ ہے، کہتے ہیں عادات اہل الغفلۃ عادات، جو عبادات اہل الغفلۃ عادات، جو غفلت کے ساتھ عبادتیں انجام دیتے ہیں اور عادت کے طور پر کسی بھی عبادت کو انجام دیتے ہیں. روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ عادت ہے بچپن سے روزہ رکھ رہے ہیں. قیام اللیل کیوں کر رہے ہیں؟ عادت ہے بچپن سے قیام اللیل کر رہے ہیں. یاد رکھیے یہ اہل غفلت کی عبادت ہے، یہ اہل غفلت کی عبادت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسی عبادتیں مطلوب نہیں ہوتی ہیں جس میں ثواب کی نیت نہیں ہوتی ہے. اور اس کے بعد آگے کہتے ہیں وعادات اہل الیقظۃ عبادات، جو لوگ بیدار دل ہوتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ثواب کی امید ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی عادت بھی عبادت ہوا کرتی ہے. اللہ اکبر. یہ بڑا باریک قاعدہ ہے، جو مسلمان اس قاعدے کو سمجھ لے، یاد رکھیے اس کی زندگی کامیاب، اس کا کھانا عبادت، اس کا سونا عبادت، کسی سے ملاقات کرنا عبادت، اپنی بیوی سے ملاقات کرنا عبادت، نماز پڑھنا عبادت، روزہ عبادت، اس کی زندگی کا ہر عمل عبادت شمار کیا جائے گا. تو ہمیں ہر کام عادت کے اعتبار سے انجام نہیں دینا ہے بلکہ عبادت کے طور پر اور ثواب کی امید کے ساتھ انجام دینا ہے. تو ایک دوسری غلطی ہمیں سے اکثر و بیشتر مسلمان ماہ رمضان میں جو انجام دیتے ہیں وہ عادت کے طور پر نیکیوں کو انجام دیتے ہیں. صدقہ کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں میری عادت ہے، جیسے رمضان آتا ہے میں جو ہے اتنا مال اپنے جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں. اے اللہ کے بندو، یہ نیت مت رکھو بلکہ ارادہ یہ رکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے مال خرچ کرنے کا، اس کے لیے سب سے بہترین موقع یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اس وجہ سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے میں اپنے جیب سے مال کو خرچ کر رہا ہوں، یہ نیت اپنے اندر داخل رکھنا چاہیے. تو دوسری جو بات ہے احتساب کی نیت کے ساتھ ہمیں عمل کرنے کی کوشش کریں. ایک تیسری غلطی ماہ رمضان میں اکثر و بیشتر مسلمان جو کرتے ہیں وہ یہ ہے، یہ کوشش کرتے ہیں کہ انفرادی ہم عبادت کو انجام دیں. یعنی میں اکیلے نماز پڑھتا ہوں صاحب. اگر لوگ امام صاحب مسجد میں پوچھتے ہیں کہ کہاں بھائی آپ جو ہے مسجد میں نظر نہیں آ رہے ہیں،
آپ قیام اللیل میں نظر نہیں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں انفرادی نماز گھر میں ادا کر رہا ہوں۔ اس سلسلے میں بڑی تفصیلات ہیں، میں اتنی بات آپ کے سامنے یہ بتا دوں، امام کے ساتھ مکمل قیام اللیل جب کیا جاتا ہے، جب نماز تراویح ادا کی جاتی ہے، جو کوئی بھی بندہ اگر امام کے ساتھ مکمل نماز ادا کرتا ہے تو اس کو پوری رات قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے، اگرچہ کہ وہ اپنے بستر پر آرام ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ اور ان میں سے اکثر و بیشتر لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح امام کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور وتر کی نماز گھر میں جا کر پڑھتے ہیں۔ دیکھیے ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عن ابی ذر قال، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل اذا صلى مع الامام، کہ اگر کوئی مسلمان امام کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے حتی ينصرف، یہاں تک کہ امام اپنی مکمل نماز ادا نہ کر لے۔ امام کی مکمل نماز کیا ہے؟ صرف 8 رکعت امام کی مکمل نماز ہے؟ نہیں، 8 رکعت کے ساتھ ساتھ وتر کی نماز بھی امام کے ساتھ شامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کی نماز جو پڑھا کرتے تھے وہ 8 رکعت نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ مزید 3 رکعت وتر کی نماز بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو قیام اللیل مکمل 11 رکعت ہے، تو امام صاحب جب تک 11 رکعت نماز نہیں پڑھائیں گے اس وقت تک آپ کو جو ہے مسجد کے باہر نہیں نکلنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بھی بندہ مسلمان امام کے ساتھ ان کے سلام پھیرنے تک مکمل ان کے ساتھ ہوتا ہے حسب لہ قیام لیلۃ، تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری رات قیام اللیل کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جیسے ہی 4 رکعت ہو گئے نکل گئے، 4 گھر میں پڑھ لیں گے، رات میں پڑھ لیں گے، اور جو ہے وتر جو ہے آدھی رات میں پڑھیں گے۔ اے اللہ کے بندوں، جب مسجد کو آئے ہو مکمل وتر کی نماز کے ساتھ تم امام کے ساتھ نماز کو مکمل کرو۔ ہاں درس سننا نہیں سننا یہ آپ کی اپنی جو ہے مرضی ہے، اگر آپ سننا چاہتے ہیں آپ کا اپنا فائدہ ہے، لیکن جب قیام اللیل کی بات آئے، نماز پڑھنے کی بات آئے تو مکمل نماز آپ امام کے ساتھ جو ہے ادا کریں تاکہ آپ کو پوری رات بھر نماز پڑھنے کا ثواب مل سکے۔ محترم حاضرین کرام، ماہ رمضان میں ہونے والی غلطیوں میں ایک سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن بیکار لغو کی باتیں، غیبتیں، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا اور لڑائی کرنے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا کر نہیں رکھتے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو روک کر رکھیں، حبس النفس ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے روکیں، اپنے آپ کو خواہشات سے روکیں، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے روکیں۔ ذرا غور کرو اے اللہ کے بندو، ذرا غور تو کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کی حالت میں حلال کاموں سے، حلال کھانے پینے سے، حلال چیزوں سے جب ہمیں روک کر رکھا ہے تو جو حرام ہیں، جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں اور جو نافرمانی والے اعمال ہیں ہم ان کو کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ تو اکثر و بیشتر لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن زبان سے گالیاں ان کی رک نہیں پاتی ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں غیبتیں ان سے رک نہیں پاتی ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان سے گناہ سرزد ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل، کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی جھوٹی بات اور جھوٹا عمل اور لا یعنی کام اگر نہ چھوڑیں فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کے لیے کوئی کھانا اور پینا چھوڑو۔ جب روزے کی وجہ سے تم سے کوئی بری بات نہیں چھوٹ پا رہی ہے، گالی گلوچ نہیں چھوٹ پا رہے ہیں، لڑائی جھگڑا تم سے نہیں چھوٹ پا رہا ہے، روزے کی وجہ سے تم سے جو ہے گناہ نہیں روکے پا رہے ہیں، تو پھر بھوکا رہنے کا کوئی تمہارے حق میں جو ہے فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث میں صحیح بخاری اور مسلم کی آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اصبح یوما صائما، تم میں سے کوئی بھی ایک آدمی صبح کرتا ہے روزے کی حالت میں، فلا یرفث ولا یجہل، اور وہ جو ہے کوئی بری بات نہیں کرتا ہے اور کوئی جہالت والی حرکت بھی نہیں کرتا ہے، فإنی مراؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس بڑا اجر ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی لڑنے والا اس کے پاس لڑنے کے لیے آتا ہے، جھگڑنے والا اس کے پاس جھگڑنے کے لیے آتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کہے انی انا صائم، اے اللہ کے بندے میں روزے کی حالت میں ہوں، میں اب تم سے لڑائی نہیں کر سکتا، جھگڑا نہیں کر سکتا۔ روزے کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے روزہ رکھ کر کسی کے ساتھ جھگڑا کرو اور جو ہے بری بات کرو اور لوگوں کو جو ہے ناراض کرنے کی کوشش کرو۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ ان احادیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک میں نیکی کرنا عام دنوں میں نیکی کرنے سے زیادہ افضل ہے، یاد رکھو۔
رمضان مبارک میں نیکی کرنا عام دنوں میں نیکی کرنے سے زیادہ افضل ہے، اور پھر اسی طرح سے رمضان میں گناہ کے کام کرنا عام دنوں میں گناہ کرنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک حبشی غلام کو لایا گیا، ایک حبشی آدمی کو لایا گیا، وہ روزے کی حالت میں ماہ رمضان میں نشے کی حالت میں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کو تھوڑی دیر جو ہے خاموش بٹھاؤ، اور اس کا جب نشہ اتر گیا تو اس کو جیل میں بند کر دیا گیا، اور جب اس کا مکمل نشہ ختم ہو گیا اس کو لایا گیا۔ شراب پینے کی وجہ سے خلیفۃ المسلمین کی طرف سے اس کو 80 کوڑے مارے گئے۔ 80 کوڑے مارنے کے بعد دوبارہ اس کو جیل میں بند کر دیا گیا، کہا گیا کہ اس کو کل اور ایک بار لے کر آنا۔ اب جب دوسرے دن اس کو لایا گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو وہاں پر مارنے والا تھا اس کو حکم دیا کہ اس کو مزید 20 کوڑے اضافی لگاؤ۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اے علی بن ابی طالب، اے خلیفۃ المسلمین، جب اس کو شراب کے 80 کوڑے لگا دیے گئے تو مزید 20 کوڑے اس کو کیوں مارے جا رہے ہیں؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 80 کوڑے تو شراب کی وجہ سے، وعشرین لجرأتک علی اللہ فی رمضان، تم نے یہ 20 کوڑے جو اضافی تمہیں لگائے جا رہے ہیں ماہ رمضان میں گناہ کرنے کی جرأت کرنے کی وجہ سے اضافی تم پر جو ہے 20 کوڑے لگائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اے اللہ کے بندو، ماہ رمضان میں گناہ کرنا یہ دیگر مہینوں میں گناہ کرنے سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ ایک اور غلطی بالعموم ہم میں سے اکثر و بیشتر مسلمانوں سے جو انجام ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ان کے پاس کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے، ان کی اپنی تجارتیں چلتے رہتی ہیں، کہیں وہ کوئی آفس میں کام کرتے رہتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ جیسے ہی آ جاتا ہے وہ ایک نئی تجارت لگا لیتے ہیں، ایک نیا بزنس لگا لیتے ہیں، اور وہ اضافی مصروف ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کھانے پینے کا مہینہ ہے، خرید و فروخت کا مہینہ ہے، لین دین کا مہینہ ہے، لوگ اس مہینے میں زیادہ جو ہے خرید و فروخت کرتے ہیں، اس وجہ سے بزنس کر لیں گے، کچھ زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ اے اللہ کے بندو، تجارت کرنا حرام نہیں ہے، تجارت کرنا جائز ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے۔ ماہ رمضان میں تجارت کر سکتے ہیں، لیکن یہ تجارت کا مہینہ نہیں ہے، یہ بندوں کے ساتھ تجارت کا مہینہ نہیں، بلکہ یہ اللہ کے ساتھ تجارت کا مہینہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ماہ رمضان میں ہم جو ہے آفس کیا تھوڑا سا کام اپنے اوپر ہلکا کر لیں، فارغ ہو جائیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، بازار میں لگنے کے بجائے، نئی تجارت لگا کر کچھ مال حاصل کرنے کے بجائے ہماری یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ اس مہینے زیادہ سے زیادہ تجارت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ وقت دوں، میں اللہ سے دعائیں کروں، توبہ و استغفار کروں، اور جو ہے قیام اللیل میں زیادہ سے زیادہ کر سکوں اور مسجد میں اپنا وقت بتا سکوں۔ محترم حاضرین، انسان جب تجارت کے لیے لگ جاتا ہے اس کا دماغ پورے کا پورا بازار میں ہوتا ہے، اور اس کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کب اسٹال لگاؤں، کب سامان بیچوں، کیسے کروں، اور اس کی فرض نمازیں بھی غلط ہو جاتی ہیں، اس کا روزے کا ثواب بھی چلا جاتا ہے، اور پھر ساتھ میں اس کی جو ہے مکمل طور پر تھکان بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب رات ہوتی ہے، قیام اللیل کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے، قیام اللیل کی اس کے پاس قوت نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیے بازار میں عام طور پر سال کے 11 مہینے جو اسٹالز لگتے ہیں وہ ماہ رمضان میں لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کمانے کا مہینہ ہے۔ اے اللہ کے بندوں، یہ بندوں کے ساتھ تجارت کا مہینہ نہیں ہے، یہ مال کمانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ تجارت کرنے کا مہینہ ہے، یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ رمضان آپ کے پاس مال میں کچھ کمی ہو جائے کوئی بڑا خسارہ نہیں ہے، کچھ آپ کے پاس پیسے کم رہیں کوئی بڑا خسارہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، آپ کی اس مہینے مغفرت نہ ہو، آپ کے گناہ معاف نہ ہو، یاد رکھیے یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ وہ بڑی مشہور و معروف حدیث آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ماہ رمضان میں ممبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھے آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھے آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بالعموم سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین تو نہیں کہتے، آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ماہ رمضان پانے کے بعد اگر کوئی بندے مسلمان اپنی مغفرت نہ کروا لے، اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا لے، اپنی بخشش اللہ کے پاس نہ کروا لے، رغم انف، اس کی ناک خاک آلود ہو اور اس کی ناک جو ہے مٹی میں مل جائے اور جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی، جو فرشتوں کے سردار ہیں اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے سردار ہیں،
آپ جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں. کس آدمی کے بارے میں؟ وہ آدمی جو رمضان کا مہینہ پا کر اللہ کے پاس مغفرت نہ کروا لے. تو یہ مہینہ تجارت کا مہینہ نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ تجارت کا مہینہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہمیں تجارت کرنی چاہیے اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے اپنے کام سے فارغ ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جب تم اپنے کام سے فارغ ہو جاؤ عبادت میں اپنے آپ کو تھکا لو. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اور اپنے رب کی طرف تم زیادہ سے زیادہ تم جو ہے رغبت بتاؤ. ایک اور غلطی جو ماہ رمضان میں اکثر روزہ داروں سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ افطار ایک انسان کی اپنی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کرنے کا ہمیں حکم بھی دیا ہے. کیا کرتے ہیں لوگ اکثر و بیشتر افطار سے پہلے خرید و فروخت میں مشغول ہو جاتے ہیں. جو دعا کا وقت ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. ایک بھوکا روزہ دار پورا دن اللہ کی خاطر وہ روزے میں گزار دیتا ہے. تو جیسے ہی افطار کا وقت ہوتا ہے وہ بھوک کے مارے پیاس کے مارے اللہ کے دربار میں جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا ہے. ایسے موقع پر روزہ دار بازار میں خرید و فروخت کے لیے کیوں نہیں مصاحب گرم گرم سموسا رہنا گرم گرم چیزیں رہے تو کھانے میں مزہ آئے گا اور جو ہے فریش چاہیے. اگر عصر کے بعد لا لیں یا آدھا ایک گھنٹہ پہلے لا لیں تو وہ اتنا مزہ اس میں باقی نہیں رہتا. یہ دعا کی جو لذت ہوتی ہے اور دعا کی جو قبولیت کا جو موقع ہوتا ہے اے اللہ کے بندوں وہ کسی کو پھر وہ نصیب نہیں ہوتا. اسی لیے وقت سے پہلے فارغ ہو جائیں آدھا گھنٹہ پہلے. اور میں خصوصاً خواتین سے متعلق یہ بات بتا دوں گھر میں عورتوں کو بھی فارغ کر دیں. آدھا گھنٹہ پہلے پکانے کا تمام کی تمام چیزیں وہ فارغ ہو جائیں اور اس وقت میں پورے کے پورے گھر والے دعا میں بیٹھیں اور اللہ کے پاس جو ہے جو چاہے آپ مطالبہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے داروں کی دعا کو کبھی رد نہیں فرما دیتا ہے اور وہ روزہ کھولنے سے پہلے والی کیفیت ہوتی ہے. اور ایک دوسری غلطی روزے داروں سے افطار کے وقت میں کیا ہوتی ہے یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے. یاد رکھیے روزے دار اکثر کیا کرتے ہیں جیسے ہی روزہ کھولتے ہیں بھوک کی شدت ہوتی ہے ہر چیز کھانے کا دل چاہتا ہے یہ بھی کھا لوں وہ بھی کھا لوں یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں. کھاتے کھاتے وقت اتنا گزر جاتا ہے فرض نماز جو ہے ہم سے چھٹ ہو جاتی ہے فرض نماز ختم ہو جاتی ہے. اب اسی لیے دیکھیے مغرب کی نماز میں مصلیوں کی تعداد کم ہوتی ہے یا کم از کم اکثر و بیشتر لوگوں کی نماز جو ہے مطلب وہ ناغا ہو جاتی ہے یا ان کی نمازیں مسبوق ہو جاتی ہیں. اے اللہ کے بندو افطار ضروری ہے اتنا ضرور کھانا چاہیے جتنا آپ کی ضرورت ہے لیکن اتنا نہیں کہ آپ کی فرض مغرب کی نماز ختم ہو جائے اور نمازیں اور آپ کی رکعتیں مسبوق ہوتی رہیں. اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں نہیں افطار بڑے آرام سے کریں گے اطمینان سے کریں گے بعد میں گھر میں اپنی طرف سے جماعت بنا لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجۃ. جماعت کے ساتھ جو نماز ادا کی جاتی ہے وہ 27 گنا زیادہ بہتر ہے انفرادی جو نماز ادا کی جاتی ہے. گھر کی نماز اگرچہ کہ آپ پورے کے پورے گھر والے ایک ساتھ ادا کر رہے ہوں لیکن وہ انفرادی نماز شمار کی جائے گی. وہ اجتماعی نماز جو مسجد میں امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے وہ نماز کا اس میں جو ہے شمار نہیں کیا جائے گا. تو کوشش یہ کریں جتنی آپ کی ضرورت ہے کھا پی لیں. اتنا وقت تو مسجدوں کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ جتنا بالعموم روزے دار اپنے افطار کو مکمل کر کے جو ہے مسجد میں جمع ہو سکتے ہیں. 5-7 منٹ 10 منٹ کا وقت ملتا ہے اس میں آپ جو ہے فارغ ہو کر بڑی آرام اور اطمینان کے ساتھ جو ہے مغرب کی جماعت کو مسجد میں آپ پا سکتے ہیں. اور ایک غلطی روزے داروں سے اکثر یہ ہوتی ہے کہ صبح سحری کر لیے عموماً نوجوان بچے جن کو چھٹیاں ہوتی ہیں کوئی کام کاج نہیں ہوتا ہے سحری کر لیے صبح میں سو گئے 2 بجے 3 بجے اٹھ رہے ہیں. صبح میں سو گئے عصر کی نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں اور ظہر کی نماز پڑھ لیے پھر جا کر سو گئے عصر کی نماز بھی چلی گئی. افطار سے پہلے اٹھ کر جو ہے پھر وہ افطار کھاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ دن بھر روزہ رکھ لیے. یاد رکھیے روزہ رکھنا یہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا نام نہیں ہے. روزہ رکھنا اللہ کی عبادت کرنے کا نام ہے. روزے میں قرآن کی تلاوت کرنا ذکر و اذکار کرنا اور کثرت سے جو ہے مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا یہ اصل میں وہ اعمال ہیں جو ہمیں انجام دینے چاہیے. کوئی آدمی اگر سونا چاہتا ہے سو سکتا ہے اس سے زیادہ وہ افضل ہے جو روزے کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. محترم حاضرین کرام ماہ رمضان کے صرف ابتدائی دنوں میں عبادت کی نیت کرنا یہ بھی بہت غلط بات ہے. ہم میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں شروع کے 10 دن عبادت کر لوں گا پھر بعد میں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گا. یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے یاد رکھیے. اور ایک ماہ رمضان میں اکثر و بیشتر مزدور احباب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے روزے معاف ہیں.
یاد رکھیے کسی بھی مسلمان پر روزے معاف نہیں ہیں. روزے یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. جو آدمی روزے نہیں رکھتا ہے اس کے لیے بڑی وعیدیں سنائی گئی ہیں. ہر آدمی وہ جاب کرنے والا ہو, وہ گاڑی چلانے والا ہو, اور پھر اسی طرح سے جو ہے وہ مزدوری اور محنت کرنے والا ہو, ہر آدمی پر روزے فرض ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان روزوں کو فرض فرمایا ہے. روزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اور ایک سب سے بڑی غلطی یہ ہے ماہ رمضان میں جو عموماً لوگوں سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ توبہ کی نیت ماہ رمضان تک کرتے ہیں. بیڑی کب تک چھوڑوں گا؟ رمضان ختم ہونے تک. اس کے بعد میں اپنے گناہوں کو انجام دوں گا. میں کب تک جو ہے مطلب گناہوں کو چھوڑوں گا؟ صرف رمضان کے ختم ہونے تک. داڑھی کب تک نہیں کاٹوں گا؟ رمضان کے ختم ہونے تک. اس کے بعد میں جو ہے اپنے ان پرانے اعمال پر آ جاؤں گا. یاد رکھیے یہ توبہ معلق کہلاتی ہے, جو توبہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوتی ہے. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس توبہ اس وقت تک کریں جب تک آپ کی موت نہ آ جائے, جب تک آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس نہ پہنچ جائیں. اس وقت تک توبہ کی نیت کرنی چاہیے. پوری کی پوری زندگی آپ یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اس گناہ کی طرف واپس نہیں لوٹوں گا. یہ کچھ باتیں تھیں محترم حاضرین کرام, ماہ رمضان میں ہونے والی غلطیاں جو عموماً مسلمانوں سے انجام ہوتی ہیں, میں ان کی طرف اشارہ کر دیا کیونکہ ہم ان غلطیوں سے بچ جائیں تاکہ ہماری عبادتیں بہتر انداز میں انجام ہو سکیں. دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ تمام کو یہ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں ان باتوں پر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خیر کی باتیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور جو بھی غلطیاں ہیں ان سے اجتناب کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں. اس رمضان مبارک کو ہمارے لیے بابرکت بنائیں, خیر کا باعث بنائیں, بھلائی کا باعث بنائیں. زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں. ہمیں سے جو بیمار ہیں, پریشان حال ہیں, اللہ ان سب کی بیماریوں کو, پریشانیوں کو دور فرمائیں. ہمیں سے جو بھی مقروض ہیں اللہ ان کے قرض کا بہترین بندوبست فرمائیں. ہمیں سے جو بھی لوگ انتقال کر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائیں, ان کے درجات کو بلند فرمائیں, کروٹ کروٹ ان سب کو جنت نصیب فرمائیں. آمین. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.